بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید کا چوتھا معنی اور تصور شہادت۔ شہید یشہد و شہودن کا ایک معنی مدد کرنا ہے۔ اس اعتبار سے شہید کا معنی ہوگا مددگار۔ قرآن مجید کی درج ذیل آیت کریمہ میں شہید مددگار کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر اس قرآن کے من جانب اللہ ہونے کے متعلق جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تم شک و شبہ میں ہو تو اس جیسی ایک چھوٹی صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان سب کو بھی بلا لو اگر اپنے شک اور انکار میں سچے ہو۔ مذکورہ معنی کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ شہید کس کا مددگار ہوتا ہے، اور اس معنی کی روح سے تصور شہادت کیا ہے۔ شہید اپنی جان کا نذرانہ اپنے مولا کی راہ میں پیش کر کے اللہ کے دین، اپنی قوم اور ملک و ملت کی مدد کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا چراغ بجھا کر اپنی قوم کی زندگی کا چراغ روشن کر جاتا ہے، خود مر کر اوروں کو جینے کا سلیقہ سکھا جاتا ہے۔ اللہ کے دین اور ملک و ملت کے لیے مرنا تو ظاہری اعتبار سے ہے، ورنہ حقیقت میں وہ اس ظاہری موت کے دروازے سے گزر کر ایسی زندگی پا لیتا ہے جس کے بعد موت کا تصور ہی نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے، اور اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو ان کی حیات کا شعور نہیں۔ اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والے کو مردہ نہ کہو، کیونکہ اس نے تو ایسی موت قبول کی ہے جو ہزاروں مردوں کو زندہ رہنے کا سلیقہ سکھا گئی ہو۔ اس نے خود موت کو گلے لگا کر قوم کو زندہ کر دیا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص ماچس کے ذریعے چراغ جلائے اور آگے چراغ سے چراغ جلاتا جائے۔ اب اگر کوئی ماچس کی تیلی کے وجود کے دیکھے تو وہ سمجھے گا کہ یہ تو جل کر راکھ ہو گئی ہے، لیکن اگر وہ اس ماچس کی تیلی سے جلنے کے انجام اور نتیجے کو دیکھے تو اسے پتہ چلے گا کہ اس ماچس کی ایک تیلی نے اپنے وجود کو جلا کر ہزاروں وجودوں کو روشن کیا ہے، ہزاروں بجھے ہوئے چراغوں کو روشنی عطا کی ہے۔ اسی طرح شہید نے اپنی جان اپنے مولا کی راہ میں قربان کر کے بظاہر تو موت کو گلے لگایا ہے، لیکن در حقیقت اپنی پوری قوم کو زندگی عطا کی ہے۔ خود وہ ایسے زندگی میں داخل ہو گیا ہے جو کہ اس دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے دربار میں جو کوئی نیکی لاتا ہے تو اس کے لیے اس کا 10 گنا ثواب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اصول مقرر فرما دیا ہے تو ایک شخص ایک نیکی کرتا ہے جو اسے جیسی 10 نیکیوں کا اجر عطا کیا جاتا ہے، تو جو شخص ایک جان کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اس سے بہتر 10 جانیں عطا کی جانی چاہیے، اور ایک جان رکھنے والے اگر زندہ ہیں تو ایک جان دے کر 10 جان پانے والے کس طرح مردہ ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے تم اپنے خیال و گمان میں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس کیفیت حیات کے لطف اٹھا رہے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو گئے ہیں انہیں مردہ کہنا تو درکنار، مردہ گمان بھی نہ کرو، کبھی بھول کر بھی نہ سوچو کہ وہ مر گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رزق دیے جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ مزید فرمایا، خوش ہیں ان نعمتوں پر جو انہیں اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہیں، اور خود بھی اللہ کی طرف سے بشارتیں پاتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ابھی ان سے نہیں ملے اور پیچھے رہ گئے، یعنی جن لوگوں کو ابھی شہادت حاصل نہیں ہوئی لیکن اللہ کے علم میں ان کی شہادت ہے کہ ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور غم و ملال۔ وہ خود بھی خوش ہیں اور دوسروں کو بھی خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ راستہ بڑا لطف و کرم والا ہے، اس راستے میں غم، خوف اور ملال نہیں بلکہ خوشیاں اور راحتیں ہیں۔